نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین یہود کی تیسری دائمی بیماری کو بیان فرما رہے ہیں۔ یاد رکھیں، مدینۃ المنورہ کے اندر دو یہودیوں کے بڑے قبیلے تھے، جن میں سے ایک کا نام بنو قریظہ تھا اور دوسرے کا نام بنو نصیر تھا۔ اسی طرح مشرکین کے بھی دو بڑے قبیلے مدینے کے اندر آباد تھے۔ ایک کا تعلق بنو قریظہ کے ساتھ تھا، جس کا نام قبیلہ اوس ہے، اور دوسرے قبیلہ جس کا نام خزرج ہے، بنی نذیر کے ساتھ تھا۔ یعنی یہ دونوں مشرکین کے قبیلے، ان میں سے ایک بنو قریظہ کا اتحادی تھا اور دوسرا بنو نذیر کا اتحادی تھا۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، انہوں نے عہد معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ ایک یہودی قبیلہ اور ایک مشرک قبیلہ ایک طرف تھا، اور ایک دوسرا یہودی قبیلہ اور دوسرا مشرک قبیلہ دوسری طرف تھا۔ تو اس انداز میں یہ ایک دوسرے کے اوپر حملے کرتے، ایک دوسرے کا مال لوٹتے، اور پھر ایک دوسرے کی عورتوں کے اوپر قبضہ کرتے، ان کو اپنے نوکرانیاں بناتے، لونڈیاں بناتے، ان سے کام کرواتے، غلام بنواتے۔ پھر اسی طرح ان میں سے ایک دوسرے کو چندہ وغیرہ اکٹھا کر کے ان قیدیوں کو چھڑایا کرتے تھے۔ یہودیوں کا یہ پرانا کام ہے کہ بہت زیادہ مال اکٹھا کرنا، اجتماعی طور پر لوگوں کے مفاد عامہ کے لیے اس مال میں سے کچھ خرچ کرنا اور کچھ اپنے پاس رکھ لینا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تیسری بڑی بیماری تمہارے اندر یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی قیدی بن کر آئیں، فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے ہو، یعنی ایک دوسرے کے قیدیوں کو چھڑاتے تھے، قید بھی ایک دوسرے کے گروپوں کو کرتے، پھر ان کو چھڑاتے۔ اسی طرح حالانکہ یہ تمہارے اوپر حرام ہے ان کا گھروں سے نکالنا، اب تم ان کو گھروں سے بھی نکالتے ہو، ان کو قیدی بھی بناتے ہو۔ اس کتاب اللہ یعنی تورات جو اللہ کی کتاب تھی، اس میں سے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو۔ اب جن میں سے قیدیوں کو چھڑانے والی بات ہے اس کو مان رہے ہیں، اور جو قیدی بنانے والی بات ہے اس کو عمل نہیں کر رہے، یعنی کچھ احکام پر عمل کرتے ہو اور کچھ کی مخالفت کرتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی، یہ جو کچھ بھی تم کرتے رہے ہو، چاہے تم نے قتل کیا، چاہے تم نے انہیں جلا وطن کیا یا قیدی بنایا، یہ سب چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، لیکن تمہارا یہ کام کرنا سوائے دنیاوی زندگی کے اندر شرمندگی کے اور کچھ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر تم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر کے ایک دوسرے کا مال بٹورنے کے چکر میں ان دونوں مشرک قبیلوں کو آپس میں لڑوا رہے ہو، اور انہی کے نام پر مال بھی جمع کر رہے ہو، اور ان کے قبیلوں کے لوگوں کو اپنا غلام بنا کر ان سے اپنے باغات کے اندر، کھیتوں کے اندر کام بھی کروا رہے ہو۔ یعنی تم نے لڑاؤ والی پالیسی رکھی ہوئی ہے، اور اس لڑائی سے تم اپنا کام چلا رہے ہو۔ بنو نذیر والے بنو قریظہ کے اتحادی اوس والوں کو پکڑ لیتے ہیں، اور بنو قریظہ والے بنو نذیر کے اتحادی
خزرج والوں کو پکڑ کر ان کے ساتھ اس طریقے سے دو نمبری کر رہے ہو، یہ سب کچھ کرنا تمہارا سوائے شرمندگی کے، ذلت کے اور کچھ نہیں ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن جب تم واپس لوٹو گے تمہارے لیے ایک سخت عذاب ہے، یعنی دنیا کے اندر تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس کا تم نے بدلہ بھی دینا ہے، حساب بھی دینا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے تمہارے اس عمل سے، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اسے دیکھ بھی رہے ہیں، اسے جانتے بھی ہیں، اور اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی کے بدلے میں آخرت کو کھو رہے ہیں، یعنی آخرت کے بدلے میں دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے کام کرنے والے لوگ ہیں، با اختیار لوگ ہیں، وہ رشوت لے کر، کرپشن کر کے، دو نمبری کر کے، فراڈ کر کے آخرت کے بدلے میں دنیا کو خرید رہے ہیں، آخرت کے بدلے میں دنیا جمع کر رہے ہیں۔ انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ ہم نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یہودیت کی فطرت ہے کہ وہ آخرت سے بے فکر ہو کر دنیا کو جمع کرتے ہیں، مال کو جمع کرتے ہیں، چاہے وہ حلال ہو، حرام ہو، جیسا بھی ہو، ان لوگوں نے مال کو اکٹھا کرنا ہے۔ فرمایا فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، نہیں کمی کی جائے گی ان سے عذاب کو، یعنی ان کے عذاب کے اندر کوئی تخفیف نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی کوئی ان کا مددگار ہوگا جو ان کی سپورٹ کرے، ان کو چھڑائے، ان کو بچائے، ان کے عذاب کے اندر تخفیف کرے۔ یاد رکھیں عذاب کے وہاں کئی درجے ہیں، جو سب سے کم درجہ ہے، خفیف درجہ ہے، وہ ان ایمان والوں کا ہے جنہیں تھوڑی سی سزا دی جائے گی اور اس جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ وہ آگ بھی اس دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ سخت ہے۔ پھر دوسرا درجہ جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اس میں نصارہ کو رکھا جائے گا۔ پھر تیسرا درجہ جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اس میں یہود کو رکھا جائے گا۔ پھر چوتھا درجہ جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اس میں منافقین کو رکھا جائے گا۔